کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عام انسان جو آپ کی طرح اور میری طرح ہے کس طرح ظالم بنتا ہے، جبکہ وہ پہلے ایسا نہیں تھا؟ پہلے وہ ایک تمیز والا انسان تھا، اس کے اندر احساس تھا، اس کے اندر صحیح اور غلط کی سینس تھی، پر آہستہ آہستہ وہ کیسے ایک انسان ظالم بن جاتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے سوشل اور سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں، یا ایک ظالم انسان بچپن سے ہی ایسا ہوتا ہے؟ تو اس ویڈیو میں ہم ان سوالوں کے جواب ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ 1971 میں سائیکولوجی کا پروفیسر فلپ زمبارڈو نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک ایکسپیریمنٹ شروع کیا، جس میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کے 2 گروپس بنائے۔ ان 2 گروپس میں ایک اسٹوڈنٹس کو انہوں نے کہا کہ آپ کو پولیس والوں کی طرح ایکٹ کرنا ہے، اسی کی طرح بیہیو کرنا ہے، اور پولیس والے کی رولس اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ اس ایک گروپ کو دے دی۔ جبکہ دوسرا گروپ اسٹوڈنٹس کا جو تھا ان کو قیدی بننے کا کہا گیا کہ آپ قیدی کی طرح بیہیو کریں گے، آپ کی رولس اینڈ رسپانسبلٹیز جو ایک قیدی کی ہوتی ہیں وہی ہوں گی، اور ان دونوں گروپس کو وہی کپڑے، وہی ٹولس اینڈ آئٹمس جو ان کی رولس اینڈ رسپانسبلٹیز کو جب وہ پرفارم کریں گے تو ان کے کام آئیں گے وہی دیے گئے۔ مثال کے طور پہ پولیس والوں کو ایک پولیس والا جو ڈنڈا ہوتا ہے وہ ہاتھ میں پکڑایا گیا، رے بین کے سن گلاسز پہنائے گئے، اور پولیس والی جو یونیفارم ہوتی ہے وہ پہنائی گئی، پر تھوڑا ماچو سٹائل میں، کہ کالر کے بٹن وغیرہ کھول کے ان کو کہا گیا کہ آپ انہیں اس طریقے سے اب بیہیو کرنا ہے۔ قیدیوں کو کہا گیا کہ جیسے قیدی بیہیو کرتے ہیں، کہ جیسے ان کے اندر ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں پولیس والوں سے کہ ان کے جو کام ہے یا انہیں واش روم جانا ہے وہ انہی طریقے سے بیہیو کرنا ہے۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا۔ ایکسپیریمنٹ 2 ہفتے کا تھا، پر یہ 1 ہفتے میں ہی بند کرنا پڑ گیا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اس ایکسپیریمنٹ کے بہت ہی خطرناک ایفیکٹس ان اسٹوڈنٹس کے اوپر آ رہے تھے۔ فلپ زمبارڈو نے یہ نوٹ کیا کہ 1 ہفتے کے اندر ہی پولیس والے جو اسٹوڈنٹس تھے، جو پولیس والے گروپ میں تھے، انہوں نے پولیس والی ہی شخصیت اپنا لی۔ وہ یہ آہستہ آہستہ بھولنا شروع ہو گئے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ تھے اور وہ ایک ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے پولیس کی جو شخصیت تھی اور ان کی جو جاب ڈسکرپشن تھی وہ واقعی سچ سمجھنا شروع ہو گئے، اور اسی طریقے سے بیہیو کرنا شروع ہو گئے۔ جبکہ قیدی جو تھے وہ قیدیوں کی طرح بیہیو کرنا شروع ہو گئے اور اپنے آپ کو واقعی قیدی سمجھنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو پولیس والے جو گروپ میں تھے وہ قیدیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، ان کو واش روم نہیں جانے دیتے تھے، ان کو ہراس کرتے تھے، ان کو ابیوز کرتے تھے۔ قیدی تھے وہ اسی طریقے سے جیسے قیدی ڈرا ہوا ہوتا ہے، وہی ڈر ان کے اندر تھا، وہ ویسے ہی بیہیو کر رہے تھے، وہ ریکویسٹ کر رہے تھے، ہاتھ پیر جوڑ رہے تھے پولیس والوں کے۔ تو انہوں نے فلپ زمبارڈو نے یہ دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، کہ 1 ہفتے کے اندر ہی ان دونوں کی شخصیت اتنی مکمل چینج ہو گئی کہ یہ واقعی پولیس والا سمجھ رہا ہے، اور جو قیدی ہیں وہ واقعی اپنے آپ کو قیدی سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ دونوں اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو فلپ زمبارڈو کو 1 ویک کے اندر ہی یہ ایکسپیریمنٹ بند کرنا پڑ گیا۔ انہوں نے یہ کنکلوژن نکالا اس ایکسپیریمنٹ کے بعد سے کہ اگر کسی انسان کو ماحول دیا جائے اور اسے رولس اینڈ رسپانسبلٹیز ویسی دی جائیں تو وہ واقعی اپنی اوریجنل شخصیت، اوریجنل پرسنالٹی بھول کے اس ایکوائرڈ پرسنالٹی کو سچ ماننا شروع کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام انسان جس کو پاور دیا جائے یا کوئی اتھارٹی کی پوزیشن دی جائے اور اسے رولس اینڈ رسپانسبلٹیز دی جائیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، تو وہ واقعی اپنی اوریجنل شخصیت بھول کے اس رولس اینڈ رسپانسبلٹیز میں ڈھلنے کی کوشش کرے گا، مطلب اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہاں پہ، اور اس کے اندر یہ سینس بھی آہستہ آہستہ نکل جائے گا کہ میری اوریجنل پرسنالٹی پہلے کیسی تھی، اور جو میں نیا کام کر رہا ہوں یہ غلط ہو سکتا ہے یا یہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے، یہ چیزیں اس کے لیے پھر سیکنڈری بن جائیں۔ تو انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ کے بعد کچھ فیکٹرز بھی آئیڈینٹیفائی کیے کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ایک انسان کو ظالم بنا دیتے ہیں۔ پہلے ہم نے جو ڈسکس کیا کہ آپ نے ایک رولس اینڈ رسپانسبلٹیز اس کو دے دیں اور ایک پرٹیکولر ماحول دے دیا کہ آپ نے اس طریقے سے بیہیو کرنا ہے۔ دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے ڈی ہیومنائزنگ۔ ڈی ہیومنائزنگ کی معنی یہ ہے کہ جب آپ ایسی پاور یا اتھارٹیٹیو پوزیشن میں ہوں جب کہ آپ عام انسان کو کم درجہ دے دیں یا جانور سمجھنے لگیں ایک عام انسان کو، ٹھیک ہے، اسے ہم ڈی ہیومنائزنگ کہتے ہیں۔ تو اکثر آپ دیکھیں گے جو لوگ اتھارٹیٹیو پوزیشنز پہ ہیں وہ عام لوگوں کے اوپر اس طریقے سے آرڈر یا اس طریقے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں جیسے اگلے بندے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ اگلے انسان کو انسان نہیں بلکہ جانوروں کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اکثر ایسی پوزیشنز جس میں عام انسان روز آتے ہیں، کمپلینٹس کرتے ہیں یا ریکویسٹ کرتے ہیں، تو وہ جو اتھارٹیٹیو پوزیشن پر بندہ ہے یا پاور کی پوزیشن پر بندہ ہے وہ ان کا اکثر مس یوز کرتا ہے یا اس طریقے سے بیہیو کرتا ہے جو کمپلیٹلی ان اپروپریٹ ہے۔
हमारा जो तीसरा फैक्टर है वो है ओबीडियंस टू अथॉरिटी। मतलब ये कि अगर आपका जो अथॉरिटेटिव ऑफिसर है, अथॉरिटी वाला है या आपसे सीनियर ऑफिसर है, वो आपको ऑर्डर देता है कोई भी काम करने का, तो ख्वाह वो भले आपकी गैरत के ख़िलाफ़ हो या उस जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी माइंडसेट है उसके ख़िलाफ़ हो, फिर भी आप वो मजबूरी में आके करेंगे। तो इसे हम कहेंगे ओबीडियंस टू अथॉरिटी। इसे भी हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से अथॉरिटी हमारे ऊपर एक पावर और कंट्रोल रखती है और हम मजबूरी में आके वो चीज़ें भी कर लेते हैं जो दूसरे इंसानों के लिए नुकसानदेह हों या वो आपके लिए नुकसानदेह हों। फोर्थ हमारा जो फैक्टर है वो है कंफॉर्मिटी एंड प्रेशर। मिसाल के तौर पे आप एक इदारे में जाते हैं, वहाँ आप देखते हैं कि मेजॉरिटी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक ख़ास तरीके से चल रहे हैं, तो आप भी मजबूर हो जाते हैं दूसरों को देख के कि आप भी उस माहौल में ढलने की कोशिश करते हैं और दूसरों की तरह ही बिहेव करते हैं ताकि आपको उस ग्रुप में एक्सेप्टेंस मिल सके। अगर आप उस तरीके से नहीं चलेंगे तो आपको हो सकता है आउटकास्ट किया जाए या आपको एक्सेप्टेंस ना मिले और आपको अकेलेपन का शिकार होना पड़े वहाँ पे। तो फोर्थ फैक्टर जो है हमारा वो है कंफॉर्मिटी एंड प्रेशर, कि जैसा दूसरे लोग कर रहे होंगे आपको भी वैसा करना पड़ेगा। क्यों? अगर आपने अलग करने की कोशिश की या अपोज करने की कोशिश की तो आपके ऊपर सख्त उनकी कार्रवाई होगी या आपको आउटकास्ट कर दिया जाएगा। मतलब ये भी हो सकता है कि वो लोग जहां आप काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो सारे कोई गलत काम में मुलविस हों, ठीक है, और तो आपको भी वहां आके फोर्सफुली उन कामों में ही मुलविस होना पड़ता है क्योंकि आपको कन्फॉर्मिटी वहाँ शो करनी होती है और एक्सेप्टेंस चाहिए होती है उस ग्रुप की, वरना आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। अगर इन फैक्टर्स के अलावा कोई और चीज़ है जो आपको लगता है कि एक आम इंसान को गलत काम करने पर मजबूर कर देती है या जुल्म करने पर मजबूर करती है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद फैक्टर्स जो हैं जो एक इंसान को जालिम बनने पर मजबूर कर देते हैं वो एक्सप्लोर करेंगे और कुछ मज़ीद सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे।